کیا آپ نے کسی سے سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نواز شریف سے ڈیل ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ بلاول بھٹو سے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ عمران خان پاکستان میں صدارتی نظام لانے والا ہے؟ سنا ہوگا بھائی جان، آپ نے عمران خان کے دور میں ضرور سنا ہوگا۔ تو آپ کو ایک نئی اور بہترین بات بتاؤ کہ اب وہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ بولو گے کیسے؟ تو سن لو میری بات۔ سب سے پہلے بلاول اور نواز شریف کا ایکسرا کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے سیاستدان دوستوں سے یا سوشل میڈیا پر سنا ہوگا کہ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا۔ تو اس پروپیگنڈے اور من گڑت خبر کو ایکسپوز کرنے کے لیے مشہور سیاستدان کا بیٹا بلاول بھٹو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب نواز شریف کا اس پاک سرزمین پر آمد ہوا تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے رہے کہ نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے بات پکی ہو گئی ہے، اب وہ جلد پاکستان کا وزیر اعظم بنیں گے۔ مگر جب کچھ ٹائم نواز شریف نے پاکستان میں گزارا تو پھر بیچارہ توبہ کرنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے پاکستان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے ان کو عدالتوں کی طرف سے، نیب کی طرف سے ایسے ریلیفیں ملے جیسے نواز شریف ان کا سگا بیٹا ہو، مگر جب بات اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی، نواز شریف نے اسم منیر کے ساتھ ملاقات کرنے کا خواہش رکھا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو لات مار دیا گیا، یعنی انہوں نے نواز شریف کی ایک بھی نہ سنی، در بدر پھرنے لگا۔ اب جب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلاول بھٹو اس معاملے میں میری مدد کرے گا تو غور سے سن لو۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نواز شریف کے چہرے کو ذرا غور سے دیکھیے، وہ پاکستان میں خوش نہیں، اس کے چہرے کی تاثیر بتا رہی ہے کہ وہ ہار گیا ہے، طاقتور حلقوں نے ان کو گاس بھی نہیں ڈالی۔ بلاول کا بہت شکریہ، اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کا کہیں پر جلسہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، کنونشن وغیرہ نون لیگ والے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ایڈوانس میں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں۔ اب بیچارہ نواز شریف نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نواز شریف کے پاس بس بونس پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمشنر نواز شریف کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ اگر الیکشن کمشنر نے نواز شریف کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو بیچارہ نواز شریف کب کا وڑ جاتا۔ نواز شریف کی اب پوری کوشش جاری ہے کہ عمران خان کو ختم کرو، ان کو سامنے سے ہٹاؤ، لیکن پاکستان کی عوام کی وجہ سے وہ تو نہ کر سکے نہ کر سکتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر خان صاحب کو انہوں نے الیکشن سے ضرور باہر کیا، لیکن پھر بھی خان صاحب خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں وزیر اعظم بن جاؤ یا نہ بنوں اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، ان چور ڈبروں سے بچانا ہے، پھر چاہے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، پرواہ نہیں۔ مگر خان صاحب کو ایسا کوئی کرنے نہیں دے گا، پاکستانی عوام خان صاحب کے بہت قریب ہے، خان صاحب کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن میرے پاس ہے، صدارت خان صاحب کیسے حاصل کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے بلاول کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بات ایسی ہے کہ افواہ، پروپیگنڈا یا کچھ اور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ پیلی گئی تھی کہ زرداری کا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے، بلاول کو ڈائریکٹ پاکستان کا وزیر اعظم کے منصب پر بٹھانے والے ہیں، مگر بعد میں بات سراسر من گڑت نکلی۔ ویسے تو زرداری صاحب نے خواہش بھی رکھی کہ میرا آخری خواہش یہ ہے کہ بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھ سکوں، مگر زرداری نے نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کسی سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پڑا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر پی ٹی آئی والوں پر اتنا ظلم کیوں، تو میرے بھائیوں، پی ٹی آئی والوں کو کوئی اور نہیں بلکہ الیکشن کمیشن ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے نقش قدم پر، اور مقصد عمران خان کو -1 کرنا ہے، مگر یہ پلان ناکام لگ رہا ہے۔ اب آپ نے جس خوشخبری کے لیے انتظار کیا تو وہ آپ کو شروعات سے بتاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، عمران خان کے لیے سال 2024 کچھ خاص نہیں، کیونکہ ابھی بھی وہ جیل میں ہے، اور جیل میں رہنے پر خفقان پاکستانی نہیں ظاہر کر رہے، بلکہ جب خان صاحب کو الیکشن سے باہر کرنے کی خبر آئی تو پاکستانی عوام مایوس ہو گئے، کیونکہ اب خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکے گا، مگر خان کے لیے پلان بی بھی تیار کیا گیا ہے، اور پلان بی کچھ ایسا ہے کہ جب الیکشن ہوگا، تحریک انصاف حکومت آئے گی تو پھر عمران خان کو ہفتے کے اندر اندر ہی جیل سے نکال دیں گے، اور خان صاحب کے لیے اسپیشل سیٹ یعنی صدر پاکستان کا سیٹ خالی ہوگا تو خان صاحب صدر پاکستان بنیں گے، اور وہ کچھ یوں بنیں گے کہ ایک امیدوار کو اپنے حلقے میں اپنا سیٹ ڈیزالو کرنا ہوگا تو عمران خان اس حلقے میں ضمنی الیکشن کرے گا، اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب سے کوئی الیکشن جیت نہیں سکتا، اور جب یہ معاملہ ختم ہوگا اس کے بعد خان کے اسپیشل صدر پاکستان کرسی ان کے حوالے کر دی جائے گی، اور اس کے بعد یعنی تقریباً 1 سال بعد خان صاحب صدارتی نظام کا اعلان کریں گے، پھر نواز شریف سمیت ساری پارٹیاں وڑ جائے گی اور خان صاحب پاکستانی عوام کا خدمات شروع کریں گے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی والوں کا پلان بی، جو کہ کامیاب ہی جا رہا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے۔ بلاول بھٹو نے بھی کل پی ٹی آئی والوں کا ساتھ دے کر کہا، نگران سسٹم نواز شریف کے نقش قدم پر چل رہا ہے، نواز شریف نے ہی پارٹی کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آخر نواز شریف چاہتا ہے کیا، ایک سیاسی جماعت سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی کے بانی سمیت سینئر رہنما جیل میں ہیں، کئی لاپتہ ہوئے، مگر پرویز الہی کا اور شاہ محمود قریشی کا چمڑا پولیس والوں نے اتار دیا، مگر ابھی تک ان کو رہائی
امتحان نہ کر سکے۔ پرویز الہی وہی شخصیت ہے جن کو پی ٹی آئی والے بے وفا کہتے تھے، جن کو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ایک دن عمران خان کو یہ شخص دھوکہ دے گا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان پرویز الہی کو اب نکالے گا، مگر پرویز الہی کو انہوں نے ڈائریکٹ پی ٹی آئی کا صدر بنا دیا، اور یہ عمران خان کا کیسا فیصلہ تھا اس وقت پورا پاکستان حیران ہے، کیونکہ پرویز الہی نے بتا دیا، پرویز الہی نے پروو کیا کہ باوفائی یعنی وفاداری کیا ہوتی ہے۔ جہاں فواد چودھری جس کو عمران خان اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتا تھا، جہاں اسد عمر کو خان صاحب اپنا ہتھیار سمجھتا تھا، وہ سارے پرویز الہی کے سامنے فیل ہو گئے، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مونس الہی بھی خان صاحب کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کڑا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ شیخ رشید کے ٹکٹ کو خان صاحب مسترد کر چکے ہیں، مگر پھر بھی شیخ رشید خان صاحب کے ساتھ کڑا ہے، مگر جن کو خان صاحب توپ سمجھتے تھے وہ چوہے نکلے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، کہتے ہیں مشکل وقت انسان پہ اس لیے آتا ہے تاکہ بندہ اپنے اور پرائے کا پہچان کر سکے۔ اب عمران خان کو پتا چل چکا ہے کہ کون میرے ساتھ کڑا ہے اور کون مجھے دھوکہ دینے کے لیے میرے ساتھ کڑا تھا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا نظریہ ہی کچھ ایسا بنایا گیا ہے جس سے پاکستان کے عوام بے حد محبت کرنے لگے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات عمران خان کا یہ ہے، کہ وہ موروثی سیاست نہیں کرتا، وہ عام آدمی ہے اور عام ہی رہے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں کوئی اور وزیر اعظم کے منصب پر بنا ٹیلنٹ تجربہ کے بیٹھ سکے۔ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے والا ہے اس کے لیے نواز شریف نے اپنے 36 رشتہ داروں کو ایم این ایز اور ایم پی ایس کا ٹکٹ دے دیا ہے، مگر افسوس پاکستان کے کچھ تعلیم یافتہ ان پڑھ پھر بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کو دن رات قائد کرنے والے یہ کہتے ہیں، بلکہ اگر آپ ان سے موروثی سیاست کے حوالے سے کوئی سوال کریں گے تو ان کا جواب بھی کچھ یوں ہوتا ہے کہ نواز شریف کی فیملی بہت سمجھدار فیملی ہے، صرف وہی پاکستان کو چلا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو ان 3 خاندانوں سے کم تر سمجھتے ہیں، اس لیے ہر جگہ بک بک کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بک بک خان صاحب ان سے بہت جلد نکالے گا۔ حمید میر نے کہا کہ ان بیچاروں کے پاس اب کوئی چارہ نہیں، کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے رہنما فیل ہو چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد یہ سارے نون لیگی رہنما خان صاحب کے بوٹ چاٹیں گے۔ حمید میر نے غصے میں کہا کہ نواز شریف کو لاڈلا بننے کی کوشش جاری ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی والوں نے اور پیپلز پارٹی والوں نے ٹائم پر ایکشن لیا تو پھر نواز شریف کی ڈیل تتر بتر ہو جائے گی۔ ویسے بھی بلاول بھٹو ہر دن نواز شریف کے حوالے سے پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں، ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، اور بلاول بھٹو نے پنجاب میں بہت سارے وکٹیں نون لیگ کے گرا دیے ہیں، لیکن پھر بھی نواز شریف خاموش ہے، اور وہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ اگر وہ بولنے لگے تو پاکستانی عوام ان پر تھوکنا شروع کر دے گی، پھر نواز شریف اڑ جائے گا۔ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں کہ 8 فروری الیکشن کو نواز شریف کو ان کا اوقات دکھائے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ چاہے نواز شریف طاقتور حلقوں سے بھی بات کرے، 50% دھاندلی نواز شریف سریعام کرے، مگر پھر بھی پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ عمران ریاض خان نے مزید بتایا کہ کے پی ہمیشہ کے لیے عمران خان کے نام پر لکھ دیا گیا ہے، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی اگر نواز شریف کا ساتھ دیا، کوئی معاہدہ کیا تو پھر بھی خان صاحب ہی بازی مارے گا۔ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اب تک نا انصافی ہو رہی ہے۔ پنجاب میں ٹوٹل 297 نشست ہے، مگر 84 سیٹس ابھی تک خالی ہے۔ ان 84 سیٹس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عمران خان نے کسی کو چنا نہیں، بلکہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، ابھی تک ان کی کاغذات نامزدگی مسترد ہے، مگر پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئے، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے وکلا بیچارے بہت تنگ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب میرے ہر سینئر رہنما نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو صرف ایک ہی ادارہ یعنی وکلا جنہوں نے میری زندگی بچائے رکھی۔ عمران خان نے زیادہ تر ٹکٹ بھی اس لیے وکلا کو دیے ہیں کیونکہ عمران خان کی مشکل گھڑی میں صرف وکلا اور کچھ جرنلسٹ تھے جو ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے۔ وکلا کے ساتھ ساتھ ایک جرنلسٹ کو بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ ملا ہے، جرنلسٹ کا نام مخدوم شہاب الدین ہے، آپ جانتے ہوں گے، انہیں پاکستان کے جانے مانے صحافی ہے جو کہ بول نیوز کے ساتھ پروگرام کرتا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان نے ہر شخص کو ٹکٹ دیا ہے جو عام آدمی ہو، جو آزادانہ سوچ رکھتے ہو، جو اپنے ملک سے پیار کرتے ہو۔ عمران خان کی پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو عمران خان کو ختم کرنے کا اور عمران خان کا سیاسی کیریئر پر داغ لگانے کے لیے کھڑے تھے، مگر اب وہ بھی نہ رہے۔ اس دفعہ خان صاحب کے ساتھ صرف اور صرف محب وطن اور عمران خان پسند لوگ ہوں گے۔ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے 3 باتیں کی تھی، یہ سوالات پوچھے تھے کہ بلاول کا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں، نواز شریف کی ہوئی ہے کہ نہیں، اور عمران خان کس طرح صدر پاکستان بنے گا۔ تو آپ اس تجزیے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، ابھی کے لیے خدا حافظ۔